جو میڈیا پر جو تھریٹس ہیں وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، بلکہ یہاں پہ جو حالاتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ آپ ذمہ دار کتنے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر، جس پہ آپ بولنا چاہتے ہیں، جس پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو کیمرہ ہے یہ بھی آزاد ہے یا یہ بھی حکومت کی طرف سے ہی اس کو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے؟ لیکن آج تک اس نیوز اینکر کو یا اس رپورٹر کو یا اس صحافی کو انصاف نہیں ملا۔ میں انصاف کی جو بات ہے وہ پاکستان میں انصاف کس کو ملا ہے؟ مطلب کہ انصاف مل جاتا ہے، نامور شخصیت ہیں وہ بھی، ان کو بھی مارا گیا، کینیا کے اندر مارا گیا تھا عرصی شدید صاحب کو، تو ان کو آج تک انصاف تو نہیں ملا کہ نہیں آیا اس پر۔ پھر آپ تھوڑا سا اچھا آرڈینری کو کام کرتے ہیں جو جس سے دوسری کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر اس کو ایکشن لینا ہے تو وہ لیتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی میڈیا جو لوگ کام کر رہے ہیں صاف وقت، کیا صرف وہ ویڈیو کی حد تک یہ کام کرتے ہیں؟ یہ صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ ویڈیو بنا دی یا کالم لکھ لیا۔ پاکستان میں صحافت سیاست اور وکالت کی یہی کار ہے۔ کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہی لوگ جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کو وہی دوست وہی صحافی برے لگنے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عزام ذاکر، آپ تمام لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میرے پوڈ کاسٹ میں مہمان خالد جبیدی صاحب ہے۔ خالد جبیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ اسٹیٹ نیوز کے بانی بھی ہیں، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر تشریف لائے۔ خالد جبیدی صاحب، آپ کافی عرصے سے اس میڈیا کے ادارے سے منسلک ہیں، اور اس دور کے اندر کیا پاکستان کی میڈیا آزاد ہے؟ اچھا، اس میں یہ معاملہ ہے کہ جو میڈیا کی آزادی مشروط ہے جو قوم کی آزادی کے ساتھ، تو شہری آزادی کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ، اور جیسا پاکستان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، جیسے شہری آزادیاں ہیں، ویسے ہی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی ناک ہے میں اس میں دم کرو۔ آپ کی ناک سے ادھر جو اظہار ہے وہ اس کی حد تک تو پاکستان میں آزادی بھی اور دنیا بھر میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے یا ایک حد سے آگے کیونکہ ذمہ داری ہے۔ صحافت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے خبر کرنی ہے، بلکہ آپ راہ دکھاتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں۔ اور رائے کون دے سکتا ہے؟ جو صاحب رائے ہو۔ وہ صاحب رائے کون ہوتا ہے؟ جس کو اس موضوع کے اوپر جس پر اس کا رائے دینا اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کے بارے میں پڑھا ہو۔ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، لیکن بات یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے رپورٹر اور بہت سارے ایسے نیوز اینکر رہے ہیں، جب انہوں نے خود اس معاملے کے اوپر بات کیا ہے تو ان کے اوپر پابندیاں لگائی دی ہیں، ان کو اس موضوع پر بولنے نہیں دیا گیا۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ پاکستان کی میڈیا فل آزاد نہیں جس طرح ہونا چاہیے، مطلب میڈیا کا لیکن اس سے جو میڈیا پہ جو تھریٹس ہیں وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو حالاتیں ہیں وہ بھی ہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں، اور اس طرح کے اور جو دیگر اقدامات ہیں جتھوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ بھی موجود رہتے ہیں۔ ایون آپ کا جو اپنا ادارہ جس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے بھی ہوتا ہے، پریشر میں رہنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس کی پالیسی کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ ساری جگہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر یا کوئی بھی ادارہ ہے، اسٹیٹ نیوز ہے، جیو نیوز ہے، اے آر وائی ہے، سما ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے اندر نیوز اینکر اور ایک رپورٹر کے جو ہوتے ہیں کیا کیا اس کو ایک رول ریگولیشن دیے جاتے ہیں کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تم نے یہ بات کرنی ہے۔ ایک نیوز اینکر بیٹھ جاتا ہے کسی بھی موضوع کے اوپر، تو کیا اس کے بعد جو سارا مواد آتا ہے وہ اس نے اپنے ذہن سے نکالا ہوتا ہے یا اس کو ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ لے کے دو یہ؟ ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، ادارے کی پالیسی سے اوپر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، اور جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کی علیحدہ پالیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ایک ادارہ جاتی پالیسی بنتی ہے، اس کو 5W اور 1H کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے۔ آپ کو کالم ہے، آپ کی رائے ہے، لیکن اگر آپ خبر ہے تو اس میں آپ نے 5W اور 1H کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کا جتنا بھی مواد ہے اس کو ترتیب دینا ہے، چاہے آپ کے پاس را مٹیریل انفارمیشن ہے یا پھر آپ کے پاس کنکریٹ انفارمیشن آ گئی ہے، اور اس کو آپ نے ایک مہارت ہے اس میں کہ آپ نے اس کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ وہ جو قابل قبول ہو جائے، پالیسی سے بھی نہ ٹکرائے اور بات بھی عوام تک پہنچ جائے۔
یہ تو بیسک بہت بنیادی بات ہے جو اس سارے انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی خبریں ہوتی، میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جرنلزم اب یہ ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں یہ نہیں، بلکہ آپ خبر روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ گلوبل ویلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے اور ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے، رپورٹر بنا ہوا ہے. تو اس ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرق پیدا کرنا ہے. ایک عام جو شہری ہے اور ایک جو صحافی ہے، وہ جب سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے یا میڈیا کے دیگر جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں ان کے اوپر ہے، تو ایک فرق واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار کتنے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر، جس پہ آپ بولنا چاہتے ہیں، جس پر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بھی آزاد ہے یا یہ بھی حکومت کی طرف سے ہی اس کو؟ میرا تو حکومتی ادارہ ہے، اس نے ریگولیٹ کرنا ہے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو، اس کے اوپر جو جتنی پالیسیز بنی ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے جتنے قوانین بنے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس پہ کتنا اس کو اپلائی کیا. اگر نہیں کیا تو پھر وہ ظاہر حرکت میں آتے ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں. جتنے بھی اس وقت نیوز اینکر ہیں یا رپورٹر ہیں، جب وہ کسی حقیقت کو سامنے منظر عام پر لاتے ہیں، عام شہری کے تک وہ لے کے آتے ہیں، تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. لیکن آج تک اس نیوز اینکر کو یا اس رپورٹر کو یا اس صحافی کو انصاف نہیں ملا. یا آپ کے نزدیک ملا ہے، میرے نزدیک تو جو بھی میرے پاس آئی ہیں انفارمیشن کے مطابق اس کو نہیں ملا. تو اس کے اوپر آپ ہی کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو صحافی ہیں جو سارے معاملات لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، جتنی بھی کرپشن ہو، جو بھی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ سارا چیز لوگوں کے سامنے لے گیا. پتہ چلتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کی رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جہاں پہ شاید ابھی انفارمیشن کا بوجھ معاشرہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو دوسرا یہ ہے کہ مفادات کے تحت جتھے جو ہے، چاہے وہ پولیٹیکل جتھے ہیں، مذہبی ہیں یا کوئی اور، تو وہ اٹیک کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی خبر دیتے ہیں یا آپ ایسی رائے دیتے ہیں جو ان کے مفادات کو یا ان کی سوچ و فکر کو یا ان کے نظریے کو ٹھیس پہنچاتی ہے، یا کسی کے جو پردار جو ہے نا وہ کردار کشی ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتی ہے یا حد محسوس ہوتی ہے، گو کے راستے موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، وہ کوئی صحافی اس سے باہر نہیں ہے. لیکن آج تک اس صحافی کو انصاف تو نہیں ملا نا. میں انصاف کی جو بات ہے وہ پاکستان میں انصاف کس کو ملا ہے؟ ملتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ. آپ کو اگر آپ کو ساتھ کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو آپ کو چونکہ ایز اے جرنلسٹ یہ پتہ ہوتا ہے کہ انصاف کیسے لینا ہے. ایک عام شہری کے لیے تو زیادہ شاید مشکل ہے، لیکن پھر بھی جرنلسٹ جو ہے نا وہ انصاف لے ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. مطلب کہ انصاف مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. جی انصاف مل جاتا ہے، اسٹرگل بہت زیادہ ہے اس میں. انصاف کا تقاضا رہتا ہے. جو ایک نامور شخصیت ہے وہ بھی ان کو بھی مارا گیا، کینیا کے اندر مارا گیا تھا افسر شبیر صاحب کو، تو ان کو آج تک انصاف تو نہیں ملا، کہ نہیں آیا اس کو. لیکن اس کا کافی حصہ جو ہے نا اس کیس کا کمپلیکیٹڈ کیس ہے. کینیا میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کینیا کے اندر یہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے اس کیس کو چلایا. آئی ایف جے نے اس کیس کو دیکھا. کہ وہ کینیا کے اندر اس کے ساتھ یہ سین ہوا ہے اور ان کو وہاں مارا گیا. لیکن حامد میر صاحب کو پاکستان کراچی کے اندر گولیاں لگا ماری دی گئی تھی. ان کے بات ان کی بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ کن لوگوں نے ماری، کیوں ماری، آخر ان کا کیا قصور تھا. اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری پہ کام کرتے ہیں جو جس سے دوسری کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر اس کا ایکشن لینا ہے تو وہ لیتا ہے. اور وہ چاہے قتل کی صورت میں ہو، زد کوب کی صورت میں ہو، قتل کرنے کی کوشش کی صورت میں ہو، اس طرح کے جتنے بھی جو کرائم ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی میڈیا جو لوگ کام کر رہے ہیں صحافت، کیا صرف وہ ویڈیو کے حد تک یہ کام کرتے ہیں؟ یہ صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ ویڈیو بنا دی یا کالم لکھ لیا. اس کا مطلب وہ جتنی بھی انفارمیشن یا نیوز آتی ہے پرچار پہ، اس کے اندر اس کی کوئی ذاتی شوق نہیں ہوتا کہ میرا نام آئے گا لوگوں تک. یعنی یہ ہوتا ہے معلوم کہ جو دینے والا ہے انفارمیشن وہ اس نے اس کے تقاضے پورے کیے ہیں، یا پھر اس نے پروپیگنڈا کیا ہے، یا پھر اس نے مسلیوڈ کیا ہے. تو اب قاری پہ بھی ذمہ داری اتنی ہی. یہ بتائیں کہ
ایک نیوز اینکر کو یا رپورٹر ہے کوئی بھی صحافی ہے اس کی زندگی میں کیا مشکلات ہوتی ہیں جب وہ صحافت کے اس دائرہ کار کے اندر اس شعبے کے اندر آتے ہیں؟ لیکن سیاست، صحافت پر وکالت، یہ ایسے شعبے ہیں کہ جن میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کے جو ہے نا وہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو آپ نے روزانہ دوڑنی ہے، 1 کلومیٹر کی دوڑ ہے. اس کا جو اس کی بھی ابتدا ہے اس کا تعلق معیشت کو لے کر وہ بڑا سخت ہے. پاکستان میں صحافت، سیاست پر وکالت کی یہی کار ہے. کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لیکن جب حکومت کی حمایت کے اندر یا ان کے حق کے اندر بولتے ہیں تو حکومت ان کہتی ہے کہ یہ نیوز اینکر ٹھیک ہے، یہ رپورٹر ٹھیک ہے، یہ صحافی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ صحافی ہیں اور صحافیوں کو تو یہ حق ہے کہ وہ کھل کے رائے پیش تھے، وہ اس کو حکومت کا اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جو کوئی حقیقت لگ رہی ہے وہ رپورٹ. جب آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ میں دفعہ یعنی نا ایک بندہ تو نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو اگر یہ لگتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ فٹ پاتھ پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہی لوگ جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کو وہی دوست، وہی صحافی برے لگنے لگتے ہیں جن کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر اپنی جو وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. کی وجہ وہ حقیقت سامنے آنے کی وجہ سے مطلب جی ایسے ہی ہوتا ہے. کسی کو بھی جو ہے نا سوال پسند نہیں ہے. سوال کرنا ایک سوال بڑا میٹر ہے. یہ جتنی بھی ڈس انفارمیشن دیتے ہیں کوئی بھی صحافی کسی کو بھی تو اس کے خلاف کیا حکومت کوئی نہ کوئی کنٹرول رکھتی ہے ان کے اوپر یا نہیں رکھتی؟ بہت ساری ایسی نیوز ہوتی ہیں جو بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس چیز سے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کا جو فلو ہے اور جو آپ کو چاہیے اس میں سے اس کو آپ ویریفائی. تو بہت شکریہ خالد صاحب، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ پوڈ کاسٹ پر. بہت شکریہ.